رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی صورت میں بعض صورتوں میں قضا لازم ہوتی ہے، یعنی ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھنا ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں روزہ ایسے خطرناک طریقے سے توڑا جاتا ہے کہ قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ قضا تو یعنی ایک روزہ، اور کفارہ 60 روزے لگاتار رکھنا۔ تو جہاں روزہ توڑنے کی وجہ سے قضا پلس کفارہ دونوں لازم ہو رہا ہے، تو اس بندے کو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزہ اس کی قضا کے طور پر اور 60 روزے لگاتار کفارے کے طور پر۔ کفارہ تب لازم ہوگا جب روزہ توڑتے ہوئے یہ 8 چیزیں پائی جائیں، ایک بھی مسنگ ہوگی تو صرف قضا ہے، ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھنا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے رمضان کا روزہ ہو ادا کا، لہذا اگر ماضی کے روزے رکھ رہا ہے قضا کے طور پر، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ کوئی نفل روزہ رکھ کے توڑ رہا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ کفارے کا شرعی تصور صرف رمضان کے ادا روزوں میں ہوتا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ رات میں نیت کی ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک اور نفل روزوں کی نیت آپ دوسرا مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تک کر سکتے ہیں، یعنی دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن رات میں اگر نیت کی اور وہ روزہ توڑ دیا تو کفارہ ہوگا، دن میں نیت کر کے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بندہ شرعی مسافر نہ ہو۔ اگر شرعی مسافر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے، سہولت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ تو اگر کوئی شرعی مسافر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا تو ہوگی، لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ بغیر خطا، جان بوجھ کے اس نے روزہ توڑا ہو، خطا ان غلطی سے نہیں ٹوٹ گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو خانے میں کلی کر رہا تھا اور کسی نے دھکا دیا تو اس دھکے کی وجہ سے کلی کا پانی گلے میں اتر گیا، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ خطا ان روزہ ٹوٹنا ہے، عمدن جان بوجھ کے پانی اس نے نہیں پیا۔ تو اگر خطا ان روزہ ٹوٹ جائے تو اس میں کفارہ نہیں ہے، جان بوجھ کے اگر روزہ توڑا ہے تو پھر کفارہ ہو سکتا ہے۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، روزہ جن چیزوں سے توڑا ہے، روزہ دو تین چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی کچھ کھا پی لیا یا اپنے اوپر غسل فرض کر لیا، تو اگر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، جمع جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اگر اوپر کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اس نے کسی اور طریقے سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیا، ہاتھ وغیرہ کا استعمال کر کے معاذ اللہ، تو پھر اس پر قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس نیت سے کہ صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے، اور کوئی جان بوجھ کے معصیت کا قصد کر کے اور ہلکا سمجھ کے بار بار یہ والا عمل کرتا ہے تو پھر ہاتھ سے غسل فرض کرنے پر بھی 61 روزے اس پر لازم ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے ہلکا سمجھ کے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر کفارہ بھی اس پر لازم ہوگا۔ بہرحال جمع کیا ہے تو پھر ہوگا۔ اور دوسرا، مرغوب چیز کھا لی، پیاس لگی تھی پانی پی لیا، پانی سے رغبت ہوتی ہے، کھانا کھا لیا، کھانے سے رغبت ہوتی ہے، تو ایسی چیز سے روزہ توڑا جس کی طبیعت کو رغبت ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، لہذا مٹی سے روزہ توڑ دیا، مٹی کھا لی، مٹی کی رغبت نہیں ہوتی، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بہت سارا نمک منہ میں ڈال دیا، نمک بہت سارا منہ میں جائے، اس کی رغبت بندے کو نہیں ہوتی، تو اس سے روزہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن قضا ہے، کفارہ اس پر لازم نہیں ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے بعد روزے کے منافی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پہ 2 بجے کسی عورت نے روزہ توڑا اور 4 بجے اسے حیض آ گیا، تو اب اوپر کی ساری شرائط پوری ہو بھی رہی ہوں تب بھی اس عورت پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو روزے کے دوران ہی حیض آ گیا۔ یہ روزہ رکھ بھی لیتی تب بھی یہ روزہ ختم ہی ہو جاتا، آپ بعد میں اس کی قضا کر لے، کفارہ نہیں ہے۔ ساتویں چیز، کسی نے گن پوائنٹ پر روزہ نہ توڑوایا ہو، اکراہ شرعی نہ ہو، یعنی مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کسی نے روزہ توڑوایا اور بندے نے توڑ لیا تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور آٹھویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اس نے روزہ توڑا ہو کوئی سخت مجبوری کے بغیر، لہذا اگر سخت مجبوری ہے، بیمار ہو گیا ہے، پانی نہیں پیے گا تو ہلاکت کی طرف چلا جائے گا، تو پھر اگر یہ روزہ توڑتا ہے سخت بیماری اور مجبوری کی وجہ سے، تو اب اس نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا، یہ بیچارہ مجبوری میں پھنسا ہوا تھا، تو اب اس پر صرف اس روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ 8 چیزیں پوری ہوں گی تو یہ جرم بہت بڑا سمجھا جائے گا، اور اب اس پہ قضا کا ایک روزہ بھی ہے اور کفارے کے 60 روزے لگاتار رکھنا بھی اس پر لازم ہے، درمیان میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔
تو رمضان کا روزہ ہو ادا، رات میں نیت ہو، یہ بندہ مسافر نہ ہو، خطاً روزہ نہ ٹوٹا ہو، ایسی چیز سے روزہ توڑا ہو جس کی طرف طبیعت کو اٹریکشن ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنے کے بعد حیض و نفاس نہ ہوا ہو، گن پوائنٹ پہ روزہ نہ توڑا ہو، اور سخت مجبوری اور سخت بیماری میں رخصت کے طور پر روزہ نہ توڑا ہو، ایسا سرکش بندہ ان ساری چیزوں کو پورا کر کے اگر معاذ اللہ روزہ توڑتا ہے تو 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اگر کسی کو 4 بجے پیاس لگتی ہے لیکن مرنے جیسی پیاس نہیں لگتی، بل نارمل پیاس لگتی ہے جیسی ہر روزے دار کو لگتی ہے، ہلاک ہونے کا مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ پانی پی لیتا ہے، تو دیکھیں اگر رمضان کا آدھا روزہ ہے، اس نے رات میں ہی ظاہر نیت کی ہے، سحری میں اٹھا تھا تو رات ہی ہو رہی تھی نا، رات میں نیت ہے، اگر یہ مسافر بھی نہیں ہوا، پانی کا گلاس جان بوجھ کر پیا ہے، اور پانی ایسی چیز ہے کہ روزے میں سب سے زیادہ اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، تو اٹریکشن بھی ہے، روزہ ٹوٹنے کے بعد یہ تو مرد ہے، حیض و نفاس والا معاملہ ہوا ہی نہیں، کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں کیا اور ایسی سخت مجبوری بھی نہیں تھی، تو پانی روزے کی حالت میں پینے کی وجہ سے اس پر 61 روزے لازم ہوں گے، 60 روزے بطور کفارے کے اور ایک روزہ اس کی قضا کے طور پر۔ اگر یہ ایسا بیمار ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھ ہی نہیں سکتا ہے، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ گھر کے اندر، نہ دھوپ میں، کسی بھی طریقے سے یہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہو چکا، اتنا بیمار ہو چکا، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، 2 وقت کے کھانا کھلا دے یا اس کے پیسے 60 مسکینوں کو دے دے، تو ایک روزے کا کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا۔